مفتی فاروق صاحب، حضرت کا حسب نسب کو خاندانی پس منظر اور رشتہ داریوں کا ایک بڑا اہم سلسلہ ہے، کچھ آپ ارشاد فرمائیے ابتدائی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے لیے قابل تقلید اور آئیڈیل کردار ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ انتخاب خدا ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَاخْتَارَ لِي اصحابی، میرے تمام اصحاب کا انتخاب سبحان اللہ، سبحان میری رفاقت کے لیے، میری خدمت اور معاونت کے لیے خود رب دو جہاں نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن زید نسبی اعتبار سے قریش کے جلیل القدر فرد ہیں، یعنی اس عظیم نسب سے آپ کا تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ اللہ اللہ۔ کعب بن لوئی پر جا کر آپ بھی اس سلسلہ نور کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لہٰذا یہ ایک امتیازی اور انفرادی وصف ہے بے شک آپ کی شخصیت کا۔ آپ کے والد گرامی تھے زید، یہ موحد تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات رہی حضور کے اظہار نبوت سے قبل۔ اچھا، چونکہ آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا ابھی تک، اس لیے ملاقات تھی، اور متعدد اوصاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فالو کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ اوصاف آپ کی شخصیت کا بھی حصہ تھے۔ ان میں مثلاً آپ کے والد گرامی کو زمانہ جاہلیت میں بھی شرک سے، بت پرستی سے، شراب سے اور جو بد اخلاقی کی جتنی بھی انواع ہے، ان سب سے شدید بیزاری اور نفرت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس وصف کی وجہ سے یہ قابل تعریف شخصیت تھے اس زمانے میں بھی۔ فطرت سلیمہ پر۔ حضرت اسما کی روایت کے مطابق یہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ چکے تھے ببانگ دوہل اعلان کر کے کہ میں دین ابراہیمی پر قائم ہوں، میں اللہ رب العزت کے وجود پر یقین رکھتا ہوں۔ اور خود رسول پاک علیہ السلام نے ان کے والد یعنی حضرت سعید کے والد حضرت زید کے بارے میں یہ فرمایا کہ کل قیامت زید اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اکیلا شخص ایک انجمن کی مانند ہے، کمال ہے۔ رسول پاک نے ان اکیلے صاحب کو پوری امت قرار دیا، بہت بڑا شرف ہے۔ اس حیثیت سے یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، چونکہ مواحد تھے، دینی اعتبار سے، ہماری دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ جنتی ہیں۔ لہٰذا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے۔ آپ کے لخت جگر حضرت سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت توحید کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، بالکل اوائل ہی میں، بالکل اوائل میں، اس لیے آپ کو السابقون الاولون میں شمار کیا جاتا۔ آپ کی زوجہ تھی فاطمہ، سبحان اللہ، جو حضرت عمر کی بہن ہے، سگی بہن ہے، سگی بہن ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی جو زوجہ ہیں حضرت عاتقہ، وہ حضرت زید کی بہن ہے۔ سبحان اللہ، یہ دوہرا رشتہ بھی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے قبول اسلام کا علم ہوا، آپ آئے اور سختی فرمائی، اور سختی بھی بہت اگلے درجے کی، اور سختی بھی حضرت عمر کی۔ ان کے اسلام پر ثابت قدمی اور استقامت کا عالم یہ تھا، ہر سختی برداشت کر کے اسلام کے حوالے سے حضرت عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کمال ہے۔ اور ان کے سامنے ڈٹ کر اپنے اسلام کا اور قرآن کا بیان فرمایا۔ حضور، یہ اتنا قریبی رشتہ داری تھی دو طرفہ، یہ تو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں ایک جملہ کہ آپ ایک آئیڈیل کردار ہیں۔ کیا بات! اس حوالے سے کہ کیسی بھی آزمائش کیوں نہ آ جائے، کٹھن سے کٹھن اور مشکل مرحلہ کیوں نہ آ جائے، کہ ایک طرف دین ہو،
ایک طرف آپ کی خواہش نفس ہو یا دنیا ہو تو آپ کو انتخاب کس کا کرنا ہے؟ حضرت زید کی سیرت بتا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ آپ نے دین کا انتخاب کیا، اسلام کا انتخاب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سختی کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر اتنا متاثر ہوئے کہ پھر حضرت عمر اسی سبب سے خود بھی اسلام میں آ گئے۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کی بنیادی ذریعہ اور سبب تو وہ دعا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، لیکن ظاہراً حضرت زید اور ان کی زوجہ کے استقامت سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو۔ اگر آپ وہ دعا بھی اپنی زبان سے بیان فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ اسلام عزت دیتا ہے قبول اسلام کرنے والے کو، لیکن یہاں یہ دعا فرمائی یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول بن کر اسلام کو عزت آپ نے دی، اور اسلام نے آپ کو بھی عزت دی جس کا حضرت عمر خود اعتراف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شان یہ ہے جو ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ سعید بن زید فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اشخاص جن کو اکٹھے ایک ہی مجلس میں آپ نے 10 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، اور اس دنیا میں ہی ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، ان میں سے ایک ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ کمال کی شخصیت تھے، کمال کی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور کمٹمنٹ تھی۔ اس میں گرامی کا معنی کتنا خوبصورت، نیک بخت، نیک بخت، سعید، سعادت مند دونوں جہان۔ آپ ہر غزوہ میں جی ہر مرحلے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں چونکہ آپ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل کے لیے موجود نہ تھے، جب آپ پہنچے تو مسلمان فتح یاب ہو کر واپس پلٹ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو شامل فرمایا، بدری صحابہ میں شامل فرمایا، سبحان اللہ، اور آپ کا بھی اسی غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔